اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے سبھی باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے ایک اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے اور وہ عنوان یہ ہے کہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف یا عبارت کی تشریح کرنا۔ اکثر پیپر میں یہ سوال آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح حوالے متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کرے، یا سوال اس طرح ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نثر پاری کی تشریح متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کرے، یا اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک جز کی تشریح کرے، وضاحت کرے، تشریح کرے۔ اس طرح کے سوالات آتے تو یہ تمام کے تمام سوالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سوال چاہے جس طرح بھی آ جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اسی انداز میں حل کریں جو اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب پیراگراف کی تشریح کس طرح ہونی چاہیے، یہاں چند اہم باتیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ان کو غور سے سنیں، چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہیں، آپ 9 میں ہیں، 10 میں ہیں، فرسٹ ایئر میں ہیں، سیکنڈ ایئر میں ہیں، یا چاہے کسی اوپر والی کلاس میں بھی ہے، تو بھی اس سے آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ملے گا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کو غور سے سنیں کہ پیراگراف کی تشریح یا عبارت کی تشریح یا کسی نثر پاری کی تشریح کس طرح ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کسی پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں تو اس پیراگراف کے حوالے سے ہمارے سامنے چند اہم باتیں ہوتی ہیں، جیسے متن، پھر حوالے متن، سیاق و سباق، تشریح یا وضاحت۔ یہ تقریباً 3 باتیں ایسی ہیں جو پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح تشریح کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو آئیے پہلے ان چیزوں کو جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ متن سے مراد کیا ہے؟ متن سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ کوئی عبارت ہے یا پیراگراف ہے یا کسی نثر پارے کا یا کسی نثر کا ایک بڑا حصہ وغیرہ ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ متن ہے۔ پھر حوالے متن سے مراد کیا ہے؟ حوالے متن سے مراد یہ ہے کہ سبق کا عنوان دینا ہے، یعنی جس سبق کا کوئی نام عنوان ہوتا ہے وہ لکھنا ہے، اور پھر اسی سبق کا مصنف کون ہوتا ہے یا اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے، تو یہ ہے متن، پھر حوالے متن۔ پھر اس کے بعد سیاق و سباق سے مراد کیا ہے؟ یہ 2 الفاظ اصل میں سیاق کہتے ہیں اس ڈور کو یا رسی کو جو باز کے پاؤں میں باندھا جاتا ہے یا باندھی جاتی ہے اور اس کے ذریعے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے، اسی ڈور کو کہتے ہیں سیاق۔ لفظ سباق جو ہے یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ سبقت سے ہے اور سبقت کے معنی ہے آگے بڑھنا یا بڑھانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے اسی پیراگراف کا آپ شکار کریں گے، کس انداز میں کہ جو متن ہے، یعنی جو عبارت آپ کو دی گئی ہے، جس متن سے یہ عبارت لی گئی ہے، یعنی جس حصے سے لی گئی ہے یا جس سبق سے یہ عبارت لی گئی ہے، آپ اسی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ تشریح کرنے میں یا اس کا شکار کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ اس کے وہ لفظی معنی ہے۔ اب سیاق و سباق سے ہم کیا مراد لیتے ہیں یا سیاق و سباق کا حوالہ کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سیاق و سباق کے حوالے کا مطلب یہ ہے کہ جو مضمون آپ کو دیا جاتا ہے یا جس مضمون سے جو پیراگراف لیا جاتا ہے، جس کی آپ کو تشریح کرنی ہوتی ہے، یا تو وہ ایک کہانی ہوتی ہے یا ایک سبق ہوتا ہے، وہ تو اس سبق میں موجود جو متعلقہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے اس پیراگراف کے آگے اور پیچھے کیا کیا حالات ہیں،
تو ان حالات کو بیان کرنا ہے ایک خاص انداز میں، لہٰذا متعلقہ مضمون جس سے پیراگراف لیا گیا ہے، یا متعلقہ کہانی جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، یا جو متعلقہ سبق ہے جس سے یہ پیراگراف یا عبارت لی گئی ہے، اس کے آگے پیچھے حالات، اور یہ کیوں بیان کرنا ہے؟ تاکہ متعلقہ پیراگراف یا عبارت کے ساتھ تسلسل یا ربط پیدا ہو جائے۔ تو سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ آپ متعلقہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے اس کا تعلق بنائیں گے، اس کا ربط بنائیں گے اس سبق سے یا اس کہانی سے یا اس مضمون سے جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں سیاق و سباق۔ اور یہ عموماً 5 سے لے کر 7 سطر یعنی لائنوں میں لکھا جاتا ہے۔ سیاق و سباق کتنے لائن میں؟ 5 سے لے کر 7 سطر میں، 8 میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ 5 سے لے کر 7 لائن میں آپ یہ سیاق و سباق لکھیں۔ دوسری بات، تیسری بات اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جو آپ آخری بات لکھ رہی ہے وہ اس انداز میں آپ لکھیں کہ متعلقہ عبارت یا پیراگراف کے ساتھ وہ جڑ جائے، یعنی یہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے یا جو عبارت دی گئی ہے تو آپ سیاق و سباق میں آخری بات اس طرح کریں کہ جو عبارت ہے یا پیراگراف ہے اس کی ابتدا سے اس طرح یہ جڑ جائے، کیونکہ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ آپ متعلقہ پیراگراف کا تعلق سبق سے بیان کریں یا آپ اس کا ربط متعلقہ سبق سے جوڑ دیں۔ تو اس کے لیے یہ 2-3 باتیں کیا ہے، یہ ضروری ہے، اس سے مراد ہے سیاق و سباق۔ اب تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تشریح کا مطلب کیا ہے؟ وضاحت کرنا، یعنی آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے یا جو عبارت دی گئی ہے اسی پیراگراف یا اسی عبارت کی آپ وضاحت کریں گے۔ وضاحت سے پہلے چند اہم باتیں اپنے ذہن میں یہ رکھیے تاکہ آپ صحیح تشریح کرنے میں کامیاب ہو، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیکھتے نہیں ہیں، کچھ اصول وضع نہیں کرتے، بس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو بھی الفاظ آتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اہم مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کی ذہن میں ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اس میں کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ان مشکل الفاظ کے معنی آپ جان لیں۔ اس میں اکثر محاورات ہوتے ہیں، تو ان مشکل الفاظ کو آسان کرنا، محاورات کو آسان کرنا، یعنی وہی محاورات لکھنا نہیں ہے بلکہ اس کی آسان معنی لکھنے ہیں، یا اس میں جو خیالات ہوتے ہیں ان کو وغیرہ کو آسان اردو میں بدلنا، آسان اردو میں لکھنا، اسے کہتے ہیں یہ تشریح ہے۔ اب تشریح کے لیے ضروری بات اور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ متعلقہ پیراگراف میں جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں اکثر ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے جسے ہم مین پوائنٹ کہتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 2 نکات اس میں ہوتے ہیں، یعنی یا تو ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے یا اس میں 2 مین پوائنٹ ہوتے ہیں، اور انہی نکات کی وضاحت کرنی ہے، انہی نکات کی تشریح کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم الفاظ کی پیچھے پڑتے ہیں، جملوں کی پیچھے پڑتے ہیں یا فقروں کی پیچھے پڑتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم الفاظ کے پیچھے پڑ جائے، جملوں کے پیچھے پڑ جائے یا فقروں کے پیچھے پڑ جائے تو ان کی وضاحت کرنے کی وجہ سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ان میں تسلسل برقرار نہیں رہتا، ربط ان میں نہیں بنتا۔ تو اسی وجہ سے جب تسلسل اور ربط برقرار نہیں رہتا تو متعلقہ پیراگراف کی صحیح وضاحت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہم متعلقہ پیراگراف کو غور سے پڑھیے۔ اسے غور سے پڑھنے کے بعد جو مشکل باتیں ہیں یا مشکل الفاظ ہیں وہ ہمارے ذہن میں آسان ہو جائے، یا اس میں محاورات ہیں تو ان کے معنی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر تمام پیراگراف کو غور سے پڑھ لینے کے بعد ہم اس سے جو متعلقہ مرکزی پوائنٹ ہے یا مرکزی خیال ہے یا مین پوائنٹ ہے وہ نکال دیں، اور اسی مین پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تشریح کریں، تو امید ہے کہ وہ تشریح اچھی ہوگی اور مناسب ہوگی۔ پھر یہ کہ تشریح کا آغاز کس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اب جو نقطہ ہم نے نکال دیا ہے، جو مرکزی نقطہ ہے یا جو مین پوائنٹ ہے، تو اسی مین پوائنٹ کو یا مرکزی نقطے کو یا نکات کو اگر ہم ابتدا میں بیان کریں گے تو جو چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں واقعی اس کا حق ادا کیا گیا ہے، تو اس سے آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کر لینا چاہیے کہ ہم پہلے لکھیں گے متن،
4 عنوانات ہم دیں گے۔ عام طور پر کتابوں میں جو عنوانات دی گئی ہے وہاں یہ ہے کہ آپ 3 عنوانات دیں گے، لیکن میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پر، میرے ذاتی خیال کی بنیاد پر آپ 4 عنوانات دے دیں، یعنی متن میں یہ کہ جو الفاظ، جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کے چند الفاظ، پھر ڈاٹ 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 اور آخر میں چند آخری الفاظ۔ یہ متن مطلب یہ ہے کہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے یہاں آپ لکھیں متن، اور اسی پیراگراف کے جو پہلے چند الفاظ ہیں وہ لکھیں، پھر ڈاٹ ڈاٹ کریں اور آخر میں آخری جو چند الفاظ ہیں وہ لکھیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا عنوان دینا ہے وہ ہے حوالے متن۔ تو حوالے متن کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ سبق کا عنوان لکھنا ہے اور پھر مصنف کا نام لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ عنوان دیں گے وہ آپ لکھیں سیاق و سباق لکھیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ سیاق و سباق کسے کہتے ہیں اور اس کا حوالہ ہم کس طرح دیں گے، اور جو آخری ہے وہ آپ لکھیں تشریح یا وضاحت لکھیں۔ تو یہ 4 عنوانات آپ اسی ترتیب سے دے دیں اور اسی ترتیب کے مطابق آپ متعلقہ پیراگراف کی تشریح کریں، تو امید ہے کہ آپ اچھی تشریح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہیں تو یہ آپ اپنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ پیراگراف یا عبارت کی تشریح کے حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ نے ملاحظہ کی۔ آئیے اب عملی طور پر ایک پیراگراف یا عبارت کی تشریح کرتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سیکھ جائیں کہ پیراگراف کی تشریح کس طرح ہوتی ہے۔ آج اس حوالے سے ہم نے جماعت سال اول یعنی 11 جسے فارسی میں کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو فرسٹ ایئر کہتے ہیں، اس کی اردو کی کتاب میں ایک پیراگراف ہم نے انتخاب کیا ہے، اور یہ پیراگراف یا عبارت یہ اصل میں فیڈرل یا پنجاب بورڈ کی اردو کی کتاب میں سے ہے جو جماعت سال اول یا فرسٹ ایئر کے لیے ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 51 یعنی 51 پر ایک پیراگراف ہے جو پہلا پیراگراف ہے۔ اس سبق کا نام ہے لاہور کا جغرافیہ، اور اس کا پہلا پیراگراف ہم نے لیا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جب ہم پہلے پیراگراف کی تشریح کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کے آگے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، صرف پیچھے ہی ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ایک مرکزی خیال بنائیں گے سیاق و سباق کے حوالے سے۔ تو آئیے آپ خود ملاحظہ کیجئے کہ اس پیراگراف کی تشریح ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس پیراگراف کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ یہ عنوان دیں گے متن، اس میں چند الفاظ لکھیں گے جیسے تمہید کے طور پر صرف اتنا، پھر ڈاٹ ڈاٹ کریں اور آخری چند الفاظ تو آپ کی تعلیم ناقص اور آپ کی ذہانت عاطر ہے۔ یہ اس پیراگراف کا یہی حوالہ ہے، یعنی اس پیراگراف کے چند الفاظ ہم نے لکھ کے درمیان میں ڈاٹ ڈاٹ اور آخری چند الفاظ۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیکنگ کرنے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ اس آدمی نے کس پیراگراف کی تشریح کی ہے، کیونکہ عام طور پر پیپر میں 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ آسانی رہتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی آپ کو نمبر مل جائے۔ پھر اس کے بعد جو عنوان ہم دیتے ہیں حوالے متن، حوالے متن میں ہم کیا کرتے ہیں، سبق کا نام دیتے ہیں یا عنوان دیتے ہیں اور پھر مصنف کا نام۔ تو اس پیراگراف کے لیے جو ہم حوالے متن دیں گے وہ یہ ہے کہ یہ پیراگراف یا عبارت سبق لاہور کا جغرافیہ سے لیا گیا یا لی گئی ہے۔ چونکہ پیراگراف مذکر ہے تو جب آپ یہ لکھیں گے کہ یہ پیراگراف تو یہاں آپ لکھیں گے لیا گیا ہے، اگر آپ عبارت لکھتے ہیں تو یہاں آپ لکھیں گے لی گئی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک لکھنا ہے، جس کے مصنف کا نام احمد شاہ پطرس بخاری ہے۔ یہ اس کا حوالے متن ہو گیا۔ اب آتی ہے سیاق و سباق کی طرف کہ اس کے لیے اچھا سیاق و سباق کس طرح ہو سکتا ہے۔ سیاق و سباق بقول مصنف، یہاں پر ایک ڈاٹ ہونا چاہیے، یعنی ایک نقطہ کے مصنف، بقول مصنف لاہور کے کچھ اہم حالات اور مقامات کچھ یوں ہے جیسے اس کا حدود اربع، محل وقوع، اس کو لوگ اکثر محل وقوع بھی بولتے ہیں، یہ اصل میں ہے محل وقوع، آب و ہوا، ذرائع آمد و رفت، قابل دید مقامات، صنعت و حرفت یا صنعت و حرفت، طبعی حالات وغیرہ۔ ان تمام تر حالات و مقامات کا پوری طرح مطالعہ کرنے کے بعد کوئی بھی شخص آسانی سے لاہور کو معلوم کر کے دیکھ سکتا ہے۔ پھر بھی آغاز کے طور پر میں آپ کو لاہور کے بارے میں چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو لاہور کا پتہ چھلانے میں مزید آسانی رہے۔
تو یہ اس کے لیے ایک اچھا سیاق و سباق ہو گیا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ آخری بات ایسی آ گئی کہ یہ متعلقہ پیراگراف کے ابتدا سے یعنی اس کے پہلے لائن کے ساتھ یہ ٹچ ہو گیا یا جڑ گیا، لہٰذا اس کا ربط پیدا ہو گیا، کیونکہ سیاق و سباق کا مطلب کیا ہے؟ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ متعلقہ پیراگراف کا آپ ربط پیدا کریں اس کے سبق کے ساتھ۔ آئیے یہ پیراگراف پہلے پڑھتے ہیں کہ یہ پیراگراف کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مشکل الفاظ کی طرف جائیں گے، اور پھر اس کے مرکزی خیال یا نقطے کی طرف جائیں گے۔ تو یہ صفحہ نمبر 51 پر ہے، لاہور کا جغرافیہ۔ اس کا یہ پہلا پیراگراف دیا گیا ہے تمہید، یعنی تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و براہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کی بھی اب ضرورت نہیں کہ کھرے کو دائیں سے بائیں گھمائیے حتیٰ کہ ہمارا ملک آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے، پھر فلاں طول بلد اور فلاں عرض بلد کے مقام انقطاع پر لاہور کا نام تلاش کیجیے۔ جہاں یہ نام کھرے پر مرقوم ہو وہی لاہور کا محل وقوع ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص اور آپ کی ذہانت فاتر ہے۔ یہ متعلقہ پیراگراف ہے۔ اس پیراگراف میں مشکل الفاظ کیا ہے، آئیے ان کی طرف ذرا ہم آتے ہیں کہ اس پیراگراف میں کیا کیا مشکل الفاظ یا تراکیب ہے۔ تو یہ چند الفاظ ایسے ہیں جو میرے خیال میں، یا تراکیب ایسی ہے جو میرے خیال میں مشکل لگتی ہے، تو آئیے وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ تمہید کا مطلب ہے آغاز یا ابتدا کرنا، شروع کرنا۔ عرض کرنا اس کا مطلب ہے کہنا، کوئی بات کرنا۔ دریافت کرنا، معلوم کرنا۔ دلائل دلیل کی جمع ہے، سند کو کہتے ہیں یا ثبوت کو کہتے ہیں۔ براہین برہان کی جمع ہے اور یہ روشن دلیل کو کہتے ہیں۔ کرہ ویسی زمین کو کہتے ہیں، کریارز ہم کہتے ہیں، یہاں اس کا مطلب ہے گلوب جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہے، گلوب آپ نے دیکھا ہوگا۔ مقام انقطاع، مقام کہتے ہیں جگہ کو، انقطاع کا مطلب ہے کاٹنا یا کٹنے، تو اس کا مطلب ہے کہ کاٹنے یا کٹنے کی جگہ یا مقام۔ مرقوم لکھا ہوا۔ محل وقوع وہ مقام یا جگہ جہاں کوئی شے واقع ہو۔ ناقص نامکمل، فاتر سست، نکما بیکار یا کم کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں مشکل الفاظ یا تراکیب ہے، آپ نے ان کو ملاحظہ کیا۔ اب آتے ہیں کہ اس پورے پیراگراف کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا مرکزی نقطہ یا مرکزی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ مصنف نے مزاحیہ انداز میں لاہور کا جغرافیہ یا محل وقوع بیان کیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ، اور اس کا آغاز یا ابتدا انہوں نے چند باتوں سے کی ہے، وہ چند باتیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف کی اچھی تشریح کس طرح ہو سکتی ہے، آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تشریح: لاہور کے جغرافیہ میں آغاز کے طور پر مصنف پطرس بخاری بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاہور کے جغرافیہ کے حوالے سے میں آغاز کے طور پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور کی دریافت کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے مختلف دلائل اور حوالوں سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ پھر آپ آگے بڑھے، یعنی اس لیے مختلف دلائل اور حوالوں سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کی کوئی خاص ضرورت ہے کہ آپ کرے یعنی گلوب جسے گھمانے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی جگہ کہاں واقع ہے، تو اس طرح آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اور نہیں اس بات کی کوئی خاص ضرورت ہے کہ آپ کرے یعنی گلوب کو دائیں سے بائیں کچھ اس انداز سے پوری طرح گھمائیے کہ اس ملک یعنی ہمارے ملک کہ اس ملک کا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے، اور جب پورا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ فلاں طول بلد اور فلاں عرض بلد کے اس کٹ جانے والے مقام پر لاہور کو تلاش کرے جہاں یہ نام یعنی لاہور لکھا ہوا ہے، وہ اصل میں اس شہر یعنی لاہور کے واقع ہونے کی جگہ ہے، یعنی اسی مقام پر ہی یہ شہر لاہور واقع ہے۔
ان تمام تحقیقات کو ہمارے بڑے بزرگ اور عقل مند لوگ بس اس مختصر سے فقرے میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو، لاہور بس لاہور ہی ہے۔ اس لیے اگر اس مختصر سے پتے سے بھی آپ لاہور کو تلاش کر کے معلوم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیم یافتہ تو ہے لیکن کامل نہیں ہے، بلکہ آپ ناقص تعلیم کے مالک ہے اور آپ کی ذہانت نامکمل ہے۔ یہاں پھر آپ آ جائے، یعنی یہاں ہم نے بات کی کہ اور آپ کی ذہانت نامکمل ہے اور بیکار ہے، یہاں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں ہے نہیں ہے، یہاں آپ اس طرح کہ اور آپ کی ذہانت نامکمل اور بیکار ہے، لہٰذا آپ اپنی تعلیم اور ذہانت کو مکمل کریں، پھر یقیناً آپ لاہور کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے تشریح ملاحظہ کی کہ کسی بھی پیراگراف کی تشریح ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس حوالے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔